میڈم چیمہ صاحب نے جو یہ فرمایا کہ چائنیز اس وقت ناخوش آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اب سعودی عرب کی جس طرح انہوں نے بات کی، وہ تو کہا جا رہا ہے کہ جو ہمارے ٹاکس ہیں وہ ایڈوانس سٹیج کے اندر آ گئے ہیں، اسپیشلی کاپر کی مائننگ کے اندر، اور پھر ریکوڈک کے اندر بھی جو کینیڈین فرم کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہے اس میں جو پاکستان کے 50% شیئر ہے وہ بھی ہم نے آفر کیا ہے غالباً سعودی عرب کو کہ اس میں بھی 50% ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں. مائننگ کے کچھ ہم نے رائٹس بھی سعودی عرب کو آفر کی ہے. اس حوالے سے آپ کا پرسپیکٹیو کیا ہے؟ دیکھیے اس وقت پاکستان کی جو اقتصادی حالت ہے وہ کچھ زیادہ خوشائن نہیں ہے جی. اور پاکستان جو ہے وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ جہاں جہاں سے اس کو اپنے دوست ممالک سپورٹ کر سکتے ہیں ہم اس کی طرف جائیں. چیمہ صاحب ماشاءاللہ گہری نظر رکھتے ہیں اور میں ان کی رائے جو ہے اس کا احترام کرتی ہوں، لیکن یہ دوستیاں جو ہیں وہ بچپن کی دوستیوں کی طرح نہیں کہ آج تم میرے ساتھ نہیں کھیل رہے تو میری کٹی آج میں دوسری دوست سے کھیلوں گی، وہ والا طریقہ نہیں ہوتا. جو آپ کے پروجیکٹس چائنا کے ساتھ ہیں سی پیک کے اندر وہ ویل ڈیفائنڈ ہے اور ان کے جو ہے آپ کی حکومتوں نے ان میں ذمہ داری اٹھائی ہے کہ یہ اسی طرح ہم ان کو امپلیمنٹ کریں گے. آپ کو یاد ہوگا بھی ریسنٹلی ہی لیفنگ آئے تھے، انہوں نے بھی آ کے پورے پروجیکٹس کو ریویو کیا اور آپ نے مزید ایم او یوز ان کے ساتھ سائن کیے اور اس سے آپ نے کچھ ایکسپورٹس بھی وہاں شروع کر دیں اور آپ کے وہاں سے ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے اس کے اوپر بھی کامیابی ہوئی. تو وہ ایک چیز ہے نا، وہ آپ کا ناردرن نیبر ہے، ٹھیک ہے جی. آپ جب گلف کی بات کرتے ہیں وہ آپ کے سدرن نیبرز ہیں اور ان کے ساتھ یہ ہم پاکستانی ہیں رومانٹک آئیڈیلسٹک لوگ، جو ہم دوستی محبت یاری دوستی سے آپ کسی کے گھر جائیں گے وہ آپ کو چائے پوچھے گا پیسے نہیں لے گا، یو نو تھنگز لائک دیٹ، وہ ایک ہمارا کلچر ہے. لیکن جہاں تک یہ جی سی سی اور عرب کنٹریز کی بات ہے، یہ وہ والے بدو نہیں ہیں جو کہ آپ 1950s اور 60s میں دیکھ رہے تھے. یہ بڑے ایڈوانسڈ اور بڑے جو ہیں اکنامکلی بڑے سیوی ہیں. اب ایٹ ون پوائنٹ آئی واز ایڈیشنل فارن سیکرٹری ڈیلنگ ود مڈل ایسٹ، تو آئی نو دیٹ دے آر ویری ٹف نیگوسیٹرز آلسو. یہ نہیں کہ وہ آپ کو کوئی خیرات دے رہے ہیں یا یہ ہے، پاکستان کے اندر پوٹینشیل ہے تو وہ آ رہے ہیں. سو اس میں جو ہے جیسا قطر کے ساتھ آپ نے گیس کی ڈیل کی، آپ نے باقی جو ڈیلز کر رہے ہیں اس میں دے آر ویری شروڈ، دے آر کیپنگ دیئر پروفٹس ان اٹ، اٹس ناٹ کہ دے آر کمنگ فار فری. اچھا، اس میں میڈم ایک آپ کو شفٹ بھی نظر آ رہی ہے نا جی سی سی کی پالیسی کے اندر. پہلے ایڈ اینڈ لونز دیتے تھے پاکستان اور ایجپٹ کو، اب وہ ایسٹس بائی کرنا چاہتے ہیں اپنے سوورن فنڈز کے ساتھ. تو یہ شفٹ کی وجہ کیا ہے جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ دیا؟ دیکھیے شفٹ کی وجہ ان کے اپنے انٹرنل ڈائنامکس ہیں. آپ دیکھیے کہ جی سی سی کے پاس کیا ریسورسز ہیں. ان کے لیے اب جس طرح آپ کے پاس بھی آئل اینڈ گیس ہے، لیکن آپ کی آبادی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ آپ کی جو آئل اینڈ گیس کی ایکسپلوریشنز ہو رہی ہیں اور جو آپ کے ویلز ہیں وہ اتنا پروڈیوس نہیں کر سکتے جتنی آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں. کانسیکوئنٹلی آپ کو اپنے جی سی سی کے بھائیوں سے لینا پڑتا ہے اور وہ کوئی آپ کو مفت نہیں دیتے. You have to pay. Yes, Saudi Arabia has been very gracious. Many a time they have stood by us اور انہوں نے ہمیں کنسیشن دی ہیں. لیکن جنرلی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس میں they are very hard negotiators. اب ان کو پتہ ہے کہ ان کی بھی ایکسپورٹس کہاں، آپ نے دبئی بنا دیا، دوحہ بھی بنا لیا، لیکن کتنی دیر تک یہ اپنی نیچرل ریسورس پہ رہیں گے. ان کو اپنی اکانومی کو ڈائیورسفائی کرنا ہے. بالکل. So it is their necessity.